جو غزوہ احد کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی مدینہ المنورہ میں آمد ہوئی تو اس وقت کی جو خواتین تھیں جن کے بیٹے، جن کے شوہر، جن کے بھائی اور جن کے باپ اس جنگ میں شہید ہوئے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کس طریقے سے کیا۔ میں آپ کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی غزوہ احد کا مطالعہ، سیرت کی کتابیں گھر میں نہیں ہیں تو آپ اپنے موبائل پر ڈال کر اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ بڑی ایمان افروز باتیں ہیں کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ پڑھتا چلا جائے، اور اس کے پڑھنے سے دل میں نرمی بھی پیدا ہوتی ہے اور اسلام کے ساتھ محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور ہمیں شکر کا موقع بھی ملتا ہے۔ اس جنگ کے اندر جب یہ افواہ پھیلی کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس وقت لشکر اسلام کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو گئی، اور بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کے بدنوں سے گویا کہ جان نکل گئی اور اعصاب نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچے ہیں جن کا نام انس بن نضر ہے، تو حضرت انس کا نام ان کے چاچا کے نام پہ رکھا گیا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں، ایک مسئلے کی۔ ہمارے ہندوستان کے جو معاشرہ ہے، یہاں کی جو روایت ہے، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نام ہو کہ جو برادری میں کسی کا نام بھی نہ ہو۔ یعنی کبھی کبھار ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ استخارہ کر کے یا قرآن سے نام بتائیں، لیکن ایسا نام بتائیں کہ جو قرب و جوار میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں وہ نام کسی کا نہ ہو۔ جبکہ جو اہل عرب تھے یہ اپنے بچوں کا نام اپنے داداؤں کے نام پر، اپنے نناؤں کے نام پر رکھتے تھے، یہ سعادت سمجھتے تھے۔ یعنی اگر کسی کے باپ کا نام محمد ہے تو اس کا بیٹا پیدا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد ہی رکھنا ہے، ایک تو حضور کے نام پہ، دوسرا اپنے آباء و اجداد کے نام پہ۔ تو انس بن مالک کا جو نام رکھا گیا تھا یہ ان کے چاچا حضرت انس بن نضر کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور دل کے اندر ایک حسرت تھی، اور یہ کہتے بھی تھے کہ اسلام کا جو پہلا غزوہ ہے بدر میں، اس میں شریک نہیں ہوا، تو یہ اپنے آپ کو افسوس میں اور افسردہ رہتے تھے، اداس رہتے تھے۔ غزوہ احد کا وقت جب آیا تو انہوں نے بھرپور طریقے سے غزوہ احد میں شرکت کی، اور جب انہوں نے کفار پر تیر برسائے تو جوابی کارروائی کے نتیجے میں یہ زخموں سے چور چور ہو گئے، اور ان کی جان جو ہے وہ لبوں تک آ چکی تھی۔ تو چند صحابہ کرام ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ انس بن نضر تمہیں معلوم ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اس جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا ہے؟ اس وقت انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب بڑا ایمان افروز بھی ہے۔ کہنے لگے سنو، حضور کو اگر اس جنگ میں شہید کر دیا گیا ہے تو حضور نے دین کا پیغام، توحید کا پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے، اور جس وجہ سے حضور کو شہید کر دیا گیا اسلام کے نام پر، ہمیشہ اس کے جھنڈے کو، علم کو بلند رکھنا اور ہمیشہ اس کے لیے لڑنا، ہمیشہ اسلام کی تبلیغ، اس کی حقانیت
اور اس کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اس وجہ سے بھی لڑنا کہ یہ ایسا دین ہے کہ جس کے لیے سر مصطفیٰ قربان ہو چکا ہے۔ تو فرمایا کہ اگلی بات یہ سن لو کہ یہ جو احد کا پہاڑ ہے یہاں سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور فرمانے لگے کہ میں سونگ رہا ہوں، ابھی میری جان نکل رہی ہے، میں زخموں سے چور چور ہوں کہ احد کا پہاڑ جو ہے یہ اپنے دامن سے جنت کی خوشبو اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کو چھوڑ رہا ہے۔ تو جان نکلتے وقت یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام کہ جس کے لیے حضور نے جان دی ہے، تم بھی اسی اسلام کے لیے جینا اور اسی اسلام کے لیے مرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شہادت بھی اسی جنگ میں ہوئی، اور آج ہی میں کتب سیرت کو دیکھ رہا تھا تو میں پڑھ رہا تھا کہ جب یہ کفار پر تیروں کی بچھاڑ کر رہے تھے تو ساتھ میں ایک جملہ بھی کہہ رہے تھے یہ تیر آ رہے ہیں اس کی جانب سے اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ کفار ذرا ان تیروں کا مزہ بھی چکھو کہ جو اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر کے ہاتھوں سے تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ جیسے جیسے تیر برساتے گئے تو کہتے اسد اللہ و اسد رسولہ، اور جب ان کو شہید کر دیا گیا تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو چاک کیا گیا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے روایت کے اندر، اور سینے کو چاک کرنے کے بعد ان کے کلیجے کو نکالا گیا اور ان کے ناک مبارک کو اور ان کی کان مبارک اور ان کے بازوؤں کو اور ان کی پوری باڈی کو کاٹ کے رکھ دیا گیا۔ جب جنگ اختتام کو پہنچی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم جاتے ہیں اپنے شہداء کی لاشوں کو، ان کی میتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پہلے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ امیر حمزہ کی لاش کہاں ہے، اور اس کے بعد مولا کائنات کو بھیجا کہ جاؤ تلاش کریں کہ امیر حمزہ کی لاش کہاں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام خود تشریف لائے تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اس انداز سے دیکھا کہ آپ کے ناک اور کان کٹے ہوئے تھے، آپ کی سینہ مبارک کو چیر دیا گیا تھا، اور آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میدان احد کے اندر پھینک دیا گیا تھا۔ اور آپ علیہ السلام نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آنسو جاری ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک فطری بات ہے، اور دوسرا یہ آپ کے وہ چاچا کہ جو ہر وقت اسلام کے معاملے میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کو ان سے بڑی محبت تھی۔ تو آپ علیہ السلام حضرت امیر حمزہ کی جو باڈی تھی اس کے بعد تشریف فرما ہو گئے، اور صحابہ کرام بھی جمع تھے۔ اتنے میں آپ کی بہن حضرت امیر حمزہ کی صفیہ بنت عبد المطلب تشریف لا رہی تھی دور سے، اور لاش مبارک جو ہے یہ پھٹی اور کٹی پڑی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت صفیہ کے بیٹے زبیر بن عوام، یہ آپ علیہ السلام کے کزن تھے، زبیر بن عوام سے فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں کو وہاں ہی روکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آئے اور اپنے بھائی کی پھٹی اور کٹی لاش کو دیکھے اور ان کا ذہنی اور دماغی توازن جو ہے یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور کھو بیٹھے۔ حضرت زبیر نے حضور علیہ السلام کی بات مانتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دوڑے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ نے آگے نہیں بڑھنا ہے، آپ یہاں ہی رکیں۔ تو سیرت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے بیٹے کے سینے پہ مارا، اور مارنے کے بعد کہنے لگی مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ حمزہ شہید ہو گیا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ حمزہ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے کلیجے کو نکال کر چبانے کی کوشش کی گئی ہے۔
تم میرا راستہ چھوڑ دو، میں اپنے بھائی کی لاش کے پاس جاؤں گی۔ تو زبیر بن عوام کہنے لگے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا آرڈر ہے، آپ علیہ السلام کا حکم ہے کہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ تو کہنے لگی جا کر آپ نبی کریم علیہ السلام سے یہ گزارش کریں کہ صفیہ یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، اور صفیہ اس مصیبت کو برداشت کرنا بھی جانتی ہے، اور اس مصیبت پر صفیہ صبر کرنا بھی جانتی ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام سے یہ بات کہی گئی تو میرے آقا نے فرمایا کہ کوشش کی جائے، اس کو روکا جائے، لیکن چلیں اگر یہ آ جاتی ہے تو آنے دیں اسے۔ حضرت صفیہ تشریف لائی، آپ نے بھائی کی لاش کو دیکھا اور زاروں قطار رونے لگی، صبر کیا، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو 2 چادریں پیش کی۔ فرمایا کہ میں یہاں تک پہنچی ہوں اپنے بھائی کا دیدار کرنے کے لیے، یہ 2 چادریں ہیں، آپ اسے کفن دیں اور ان کی تدفین فرما دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ دونوں چادریں لیں، اور لینے کے بعد آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ امیر حمزہ کے ساتھ ایک انصاری صحابی بھی ہے کہ جن کے اسی طرح کان کاٹ دیے گئے ہیں اور ان کی لاش کو مسلح بنا دیا گیا ہے، اور ان کے لیے کفن کوئی نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری پھوپھی جو کفن کی 2 چادریں لے کے آئی ہیں، ان میں سے ایک چادر میں امیر حمزہ کو کفنایا جائے، اور دوسری چادر کے اندر اس انصاری صحابی کو کفنایا جائے کہ جس نے امیر حمزہ کی طرح اپنے بدن کے بھی ٹکڑے ٹکڑے خدا کے نام کے لیے کروا دیے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ کفن کی چادر لی، اور جب کفنانے لگے نا آپ علیہ السلام، تو انسان کا دل باہر کو آتا ہے، کلیجہ باہر کو آتا ہے کہ امیر حمزہ کو جب رکھا گیا تو اس چادر کو کھینچا جائے سر کی طرف تو آپ کی ٹانگیں چادر سے باہر ہو جائیں، اور اگر ٹانگوں کی طرف کھینچا جائے تو امیر حمزہ کا سر باہر ہو جائے۔ کبھی اس تاریخ کو بھی پڑھنے کی کوشش کرو۔ میں کیوں کہتا ہوں آپ دین پڑھیں؟ کہ ہمیں شکر کا موقع ملے گا۔ آج 3 چٹے اور سفید کپڑے جو اعلیٰ قسم کی برانڈ سے کٹ کے آتے ہیں، اور پھر ہمیں ان میں کفنایا جاتا ہے اور ان میں دفنایا جاتا ہے۔ اس منظر کو بھی سوچو کہ جنہوں نے اپنی جان کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، لیکن ان کے کفن کا اتنا بندوبست مدینہ میں نہیں ہے کہ ان کے سر کو ڈھانپا جائے تو ٹانگیں باہر ہوتی ہیں، اور ٹانگوں پہ کیا جائے تو سر باہر ہوتا ہے۔ یہ شکر کا موقع ہے۔ یہ آج ہمارے ہاں میت ہوتی ہے، قبر برادری پہلے تیار کر دیتی ہے، بریانی کی دیگیں پہلے آرڈر کر دی جاتی ہیں، بلکہ یہاں کوئی اسپتال میں ایمرجنسی میں ہو تو میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں کہ ہماری برادریاں کہتی ہیں کہ بندہ حالت خاص میں ہے اور ایمرجنسی میں ہے، اور اس گھر کا، اس محلے کا کھانے پینے کا بندوبست کر دیا جائے اور تیار رہنا ہے، کسی وقت بھی اعلان ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو تدفین کے بعد جو تیجا، 10واں، 40واں، برسیاں، پھر اس میں پرتعیش کھانے، اور کبھی اس کو کھانے کے بعد دل میں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کلمے کے لیے ایک وہ ذات بھی تھی کہ جس نے اپنی جان کے ٹکڑے کرائے۔ ہم تو آج مرتا ہے تو تب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، اور مرنے والا 3 کپڑوں کے اندر قبر میں جاتا ہے، لیکن امیر حمزہ ہیں کہ جنہیں ایسی چادر کے اندر کفنایا گیا، اگر سر کی طرف کریں تو پاؤں باہر کو آئے، اور پاؤں کی طرف کریں تو سر باہر کو آئے، ایک چادر۔ اور پھر لیڈر کیسا ہوتا ہے کہ دوسری چادر کا استعمال نہیں کیا، فرمایا دوسری چادر میں دوسرے انصاری شہید کو جو ہے وہ کفنایا جائے۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کپڑے کو امیر حمزہ کے سر کی طرف کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ، اگر ہم سر کی طرف کریں تو امیر حمزہ کے ٹانگیں جو ہیں ان پر چادر نہیں ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ
احد پہاڑ سے ازخر بوٹی کی گھاس کاٹ کے لاؤ اور قبر میں اتارنے کے بعد کپڑے کو سر کی طرف کر دو، اگر ٹانگیں ننگی ہوتی ہیں تو گھاس کو رکھ کے میرے چاچا کی تدفین کر دو۔ سبحان اللہ۔ کبھی اس منظر کو بھی پڑھو کہ آج 3 ٹائم کا کھانا ہمیں لوازمات کے ساتھ ملتا ہے، لوازمات کے ساتھ ہمیں شکر کا موقع نہیں ملتا۔ اور جب ان کی تدفین کی گئی، قبریں کھودی گئی نا، تو فرمایا کہ ایک ایک قبر کے اندر 3 لوگوں کو دفن کیا گیا، ایک ایک قبر کے اندر۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا جو باؤنڈری وال لگا ہوا ہے شہداء احد کے مزارات شریف پر، اس کے اندر جو اللہ کی خاطر مارے گئے ہیں لوگ جو سوئے ہوئے ہیں، یہ ایک قبر میں ایک بندہ نہیں ہے بلکہ ایک قبر میں 3 آدمیاں ہیں، اور کفن کی جگہ گھاس کا استعمال کیا گیا۔ اور اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جسے غسیل الملائکہ کہتے ہیں، حنظلہ نام تھا ان کا، حنظلہ۔ کبھی اپنے بیٹوں کے نام حمزہ بھی رکھا کرو، حنظلہ بھی رکھا کرو، انس بھی رکھا کرو، ابو ہریرہ بھی رکھا کرو، ابو عثمان بھی رکھا کرو، کبھی یہ نام بھی رکھا کرو۔ نام رکھو گے تو انشاءاللہ نام کی برکت سے ان کے اندر صحابہ کے تبرکات اور وہ آثار آئیں گے۔ حضرت حنظلہ جب شہید ہو گئے نا تو فرمایا جاؤ ان کو تلاش کرو، حضرت حنظلہ کو۔ تو صحابہ کرام نے حضرت حنظلہ کو تلاش کیا تو 70 شہداء کے اندر حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملی۔ واپس آئے تو نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی۔ میرے آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان کہ خلا سے نگاہ مصطفیٰ جب آسمان تک پہنچی تو فرمایا کہ حنظلہ کو اللہ کے ملائکہ چاندی کے برتنوں کے اندر پانی ڈال کے ان کی لاش کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں، غسیل الملائکہ۔ غسیل الملائکہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ فرمایا جب نبی علیہ السلام غزوہ احد کے لیے مدینہ المنورہ سے نکلنے لگے تو ان کی نئی شادی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی زوجہ کا حق ادا کیا تھا، لیکن انہوں نے اتنی بھی تاخیر نہیں کی کہ اللہ کے نبی نے پکارا ہے میں غسل کر لوں، فوراً یہ نکلے تلوار لے کے اور غزوہ احد میں پہنچے، اور وہاں لڑتے یہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو فرمایا غزوہ احد سے حنظلہ کی لاش کو اٹھاؤ اور آسمانوں میں غسل دے کے پھر نبی کے سامنے رکھ دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حنظلہ کا جب سر مارا گیا ہے اس وقت ان پر غسل واجب تھا، لیکن میری راہ میں کٹنے کے لیے انہوں نے غسل کی تاخیر کو بھی برداشت نہیں کیا۔ اور حدیث کے اندر یہ لفظ آتے ہیں، ان کی بیوی نے اسی رات کو ایک ایسا خواب دیکھا تھا کہ جس خواب کے اندر انہیں یہ دکھایا گیا تھا کہ کل ان کے شوہر کی شہادت ہو جائے گی، اور صبح انہوں نے اپنی خاندان کے بڑے لوگوں کو بلا کر یہ بات کہی تھی کہ اس کی نئی شادی ہوئی ہے ان کی، اور انہوں نے میرا حق ادا کیا ہے، بنا غسل کے گئے ہیں، کل کو کوئی بات نہ کرے، یہ بات میں تمہیں بتا رہی ہوں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا تم حنظلہ کی لاش کو میدان احد میں ڈھونڈ رہے ہو، حالانکہ ان کو آسمانوں پہ ملائکہ غسل دے رہے ہیں۔ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو اسی طرح دفن کیا جاتا ہے، لیکن جب یہ بات کنفرم ہو جائے کہ شہید کی شہادت ایسی حالت میں ہوئی ہے کہ ان پر غسل واجب تھا تو پھر اسے غسل دیا جائے۔ جب یہ کنفرم ہو جائے بات تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو آسمان پہ اٹھا کے لے کے آؤ اور یہاں ان کو غسل دو۔ اسی سے اس صحابی کا جو لقب پڑا غسیل الملائکہ تے، کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ اب دیکھیے، اب بھی اس میں بڑی طویل باتیں ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے جب مکہ کے لوگ کافر واپس چلے گئے تو آپ علیہ السلام واپس مدینہ المنورہ کی جانب آنے لگے اور آپ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ سعد بن معاذ نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہوا تھا، اور مدینے میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ آپ علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ گھروں کی مستورات نکل کر احد کی جانب آ رہی تھی۔ یہ
علم لینے کے لیے اور یہ یقین کے لیے، اور اس لیے کہ دیکھیں تو صحیح کہ حضور دنیا سے چلے گئے ہیں یا آپ علیہ السلام حیات ہیں۔ فرمایا کہ ایک خاتون جا رہی تھی اور ایک اونٹ آ رہا تھا، اس اونٹ پر اس کے شوہر اور اس کے بیٹے کی لاشیں تھیں، میتیں تھیں۔ وہ خاتون اس اونٹ کے پاس سے گزری، آگے نکلی تو لوگوں نے آواز لگائی کہ شاید تو اپنے بیٹے اور شوہر کو تلاش کرنے جا رہی ہے، ان کی میتیں اس اونٹ پر ہیں۔ تو کہنے لگی مجھے نہ شوہر سے کوئی سروکار ہے نہ مجھے بیٹے سے کوئی سروکار ہے، شوہر بھی گیا جنت میں، بیٹا بھی گیا جنت میں جو احد کی طرف جا رہی ہوں وہ اپنے آقا کو دیکھنے جا رہی ہوں، ان کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے نام پہ قتل ہوتا ہے تو قتل ہو جائے، شہید ہوتا ہے تو شہید ہو جائے، لیکن میں نے اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ جس کا کلمہ میں پڑھتی ہوں وہ حیات بھی ہیں یا اس دنیا سے چل بسے ہیں۔ فرمایا وہ آگے نکل گئے، جب دیکھا آپ علیہ السلام کو تو آپ کو دیکھنے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ، آج آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے کسی مصیبت کی فکر ہی نہیں ہے۔ اور جب سعد بن معاذ تشریف لا رہے تھے، مہار پکڑی ہوئی تھی، لگام پکڑی ہوئی تھی گھوڑے کی، تو سامنے سے ایک بوڑھی خاتون دوڑتی چلی آ رہی تھی۔ تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ جانتے ہیں ان کو؟ فرمایا کون ہے یہ؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ میری ماں آ رہی ہے، یہ آپ کو تلاش کر رہی ہے۔ فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ بوڑھیا قریب آئیں، سعد بن معاذ کی والدہ، حدیث کے اندر آتا ہے کہ یوں جھک کے بینائی نہ ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو دیکھنے لگی، اور دیکھنے کے بعد کہنے لگی جتنی مصیبتیں ہیں ساری دیدار مصطفیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ سعد بن معاذ نے کہا یا رسول، کہنے لگے اماں جان آپ کا بیٹا اس جنگ میں شہید ہو چکا ہے۔ فرمایا وہ تو جنت میں جا چکا ہے، میں تو اپنے آقا کی خیریت دریافت کرنے آئی ہوں۔ اور پھر آپ علیہ السلام آگے بڑھے تو حضرت حمنہ کو دیکھا، حمنہ سے کہنے لگے مصیبت پر صبر کر۔ تو حضرت حمنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے ماموں حضرت حمزہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی اللہ تعالی حمزہ کی شہادت کو قبول فرمائے، اور میں انہیں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اللہ نے ان کو قبول کر لیا۔ میرے آقا نے فرمایا مصیبت پہ صبر کر۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ تمہارا جو بھائی ہے حضرت عبداللہ بن جاش وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگی میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اللہ ان کی شہادت کو بھی قبول فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا صبر کر مصیبت پر۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا تمہارے شوہر مصعب بن عمیر بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو زور سے چیخ ماری اور رونے لگی۔ میرے آقا نے پوچھا حمزہ کی شہادت کا سن کے تو روئی نہیں، اور تو اپنے بھائی کی شہادت کا سن کے روئی نہیں، آج تو اپنے شوہر کی شہادت کا سن کے رو پڑی۔ اس سے میں یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں کہ ایک بیوی کے دل کے اندر اس کے شوہر کا کیا مقام ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ شوہر کے لیے نہیں رو رہی، اپنے یتیم بچوں کے لیے رو رہی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا حمنہ کے یتیم بچوں پر اپنے فضل اور انعام کی بارش کو نازل فرما دے۔ آپ علیہ السلام اس سے آگے بڑھے تو ایک خاتون دوڑی چلی آ رہی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا والد، آپ کا شوہر اس جنگ کے اندر شہید ہو چکے ہیں۔ تو کہنے لگی مجھے ان کی شہادت سے کوئی پرواہ نہیں۔ کہا تم میدان احد کی طرف کیوں دوڑ رہی ہو؟ عرض کی ہم تو حضور کی خیریت دریافت کرنے جا رہے ہیں۔ اور جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو تمام کتب سیر نے اس لفظ کو نقل کیا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بھائی کی شہادت ہوئی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میرے باپ کی شہادت ہوئی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میرے بیٹے کی شہادت ہوئی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میرے شوہر کی شہادت ہوئی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن جب میں نے آپ کی شہادت کی افواہ کو سنا مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں ایک پردہ نشی خاتون ہوں اور مدینہ سے نکل پڑی کہ آپ کا دیدار کر لوں۔ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھ کر
اپنے شوہر کی شہادت کو بھول گئی، اپنے بیٹے کی شہادت کو بھول گئی، اپنے باپ کی شہادت کو بھول گئی اور اپنے بھائی کی شہادت کو بھول گئی۔ حق تو یہ ہے کہ آپ کا چہرہ سامنے ہونا چاہیے، ہمیں کسی اور چیز کی فکر ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح اگر میں آپ کو بتاؤں تو کئی خواتین جو آ کے گلی محلوں میں اور کوچوں میں کھڑی ہو گئیں محض اس لیے کہ ہم دیکھیں حضور خیریت سے ہیں یا نہیں ہیں، حالانکہ ہر خاتون کا باپ ان کے بیٹوں میں سے کوئی نہ کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی کنبے میں سے کوئی ایسی مدینہ کی خاتون نہیں تھی کہ جناب والا جس کے گھر میں شہادت نہ ہوئی ہو۔ اور ایک خاتون نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ اس جنگ میں شہید ہو گیا، آپ چاہیں تو میں اس پہ روؤں اور اگر آپ چاہیں تو میں صبر کروں۔ فرمایا رونا مت، تو صبر کر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا جنت کی نعمتوں کے اندر اڑ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت کو پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں شکر کا موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔